أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحان الله سبحان الله والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. لجپال جدا رکھوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، انہوں کون مٹاون والا ہے. لجپال جدا رکھوالا ہے، انہوں کون مٹاون والا ہے. ساتھی اس سوہرے نل لگ گئی ہے، ساتھی اس سوہرے نل لگ گئی ہے، ساتھی اس سوہرے نل لگ گئی ہے، جیڑا توڑ نبھاون والا ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نانیر بگایا بن دیے، نانیر
پیر بگایا بن دیے نا دکھڑ سنایا بن دیے نا دکھڑ سنایا بن دیے اللہ دیا سونے محبوبہ اللہ دیا سونے محبوبہ کل تیرے بنایا بن دیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی سب سے اولا ہوا ہمارا نبی سب سے بالا ہوا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تمام یہ باقاری صاحب حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں یہاں رب کریم خود اپنے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہے سبحان اللہ کیا بات شعر سماعت کیجئے اور جو ناظرین ہمیں سماعت کر رہے ہیں آپ بھی مل کر ہمارے ساتھ درود پاک جو ہے وہ پڑھ لیں اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پہ اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پہ پڑھتے ملائک مومنوں تم بھی پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سوہنے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خلق سے اولیاء
اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تاریخ لے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تاریخ لے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے جی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آپ کا میزبان محمد حسیب احمد اس پروگرام رنگ رمضان میں ویلکم کرتا ہے۔ محترم ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن رحمان سے جناب محمد بلال قلندری صاحب کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیارے آقا، لجپال آقا، کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ ہم سبھی نے مل کر پیش کیا۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت فضیلت ہے، جس طرح کے ایک اشعار جناب محمد عاصم ناگی صاحب نے یہ پڑھا کہ رب تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی پیارے آقا لجپال آقا کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمیں بھی آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ درود پاک کی بے شمار و بے حساب فضیلتیں ہیں، لیکن ایک فضیلت میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، علامہ صاحب کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اس کی نیکیاں مل جاتی ہیں، اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں میں وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن درود پاک ایک واحد ایک ایسا عمل ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک طرف تو ہماری نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی کم کر دیا جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس درود پاک کو حاصل ہے، اور بھی بے شمار و بے حساب جو ہیں فضیلتیں اس درود پاک کے اندر رب تعالیٰ نے رکھی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کے محبوب کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، میرے ساتھ پھر موجود ہیں آپ کی اور میری دل عزیز شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب۔ آپ تشریف فرما ہوئے، میں آپ کو آج کے اس خوبصورت بزم میں ویلکم کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج پھر ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا ہی خوبصورت موضوع لے کر آئے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کے متعلق مختلف ارشادات اور مختلف تعلیمات دی گئی ہیں۔ میں علامہ صاحب سے بلا تاخیر یہی گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی تعریف مخصوص مال کا مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص لوگوں کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ اب اس کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں کہ زکوٰۃ جس مال کے اوپر ایک سال گزر جائے اور مخصوص مال مخصوص شرائط کے ساتھ، اب اس کی شرائط کیا ہیں کہ اس مال کو ایک سال کا گزرنا شرط ہے۔ اگر ایک مال ہے اور اس کے اوپر ایک سال نہیں گزرا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مخصوص شرائط بھی ہوگی، اور مخصوص لوگوں کو اس کا مالک بنانا، اس کو زکوٰۃ کہا گیا ہے۔ اور مخصوص لوگ کون ہیں؟ وہ
ایسے لوگ ہیں کہ جن کو قرآن نے ان کا مالک بنایا ہے، اور ایک آیت کریمہ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جی وہ آگے چل کے بیان ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے حوالے سے فرمایا کہ زکوٰۃ چونکہ یہ فرض ہے، اور جو ارکان اسلام ہیں ان میں سے ایک چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ آتا ہے، زکوٰۃ کا آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ جب تک جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، گویا کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ تو اکبر، کامل اللہ مومن بننے کے لیے زکوٰۃ اگر اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب زکوٰۃ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ آپ کے مال کی میل ہے، اور یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن یہی زکوٰۃ ایک جو ہے وہ لوہے کی شکل میں ہوگی، یا اسی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے اس کو داغا جائے گا، اور اس کو عذاب دیا جائے گا جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ بہت ہم بہت سارے حضرات ہوتے ہیں کہ جو اس طرف توجہ نہیں دیتے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سال ہا سال گزر چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح خواتین کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا حسیب بھائی، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید صرف گھر کا جو سربراہ ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یا والد کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، بیٹی کے اوپر یا زوجہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہر جو زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں ان کے اندر کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جی ناظرین، زکوٰۃ ایک بڑا ہی اہم موضوع اور واجب ہے، اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، بلکہ اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جب ان کے مال کو سال گزر گیا ہو اس کے بعد ہم نے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، جبکہ اس میں اسلام نے کتنی سختی سے اس کا حکم دیا۔ اس بات کا اندازہ جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہ کر سکے۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کی توجہ اس زکوٰۃ کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے ڈلوانے کے لیے ہی آج ہم نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی گفتگو اس حوالے سے ہم کرتے رہیں گے۔ اور میں اپنے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب موجود ہیں، زکوٰۃ کا موضوع ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہے۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کمنٹ کریں، اور ثواب کی نیت سے، خالصتاً ثواب کی نیت سے ہمارا یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ مزید لوگ ان اہم دینی مسائل کو سن کر اپنی اصلاح کر سکیں اور آپ بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی بہت عظیم آواز، انسائکلوپیڈیا آف نعت الحاج شہزاد ناگی صاحب کے شاگرد رشید جناب محمد عاصم ناگی صاحب، میں بڑے ہی ادب سے ان سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسیب بھائی دعائیہ کلام ہے، علامہ صاحب سب مل کر انشاءاللہ شامل ہوں گے انشاءاللہ جی۔ میں بندائے آسی ہوں، سبحان اللہ، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندائے آسی ہوں، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندائے آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، اللہ،
تیری رحمت کا طلبگار تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا کیا بات ہے لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بردائے آسی ہوں علامہ صاحب رب کریم کی ایک نظر ہو جائے ایک اشارہ ہو جائے ہماری بخشی کا سامان ہو جاتا ہے بے شک شیر آپ کے ساتھ حسیب بھائی آپ کی نظر ایک تیرا اشارہ اور آسان ہو مشکل کیا بات ایک تیرا اشارہ کیا بات ہے اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں کیا بات ہے ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بردائے آسی ہوں علامہ صاحب حسیب بھائی شیر سماعت کیجئے باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائیں مولا باہر کے اجالے کیا بات ہے مجھے کیا راہ سجھائے اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا لیکن تیری رحمت اس دعائیہ کلام کا آخری شعر آپ تمام احباب کی نظر ہے پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر کیا بات ہے پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا
میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ بہت ہی عمدہ انداز میں، عشق و مستی میں ڈوب کر ایک منفرد انداز سے جناب محمد عاصم ناگی صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ یقیناً جتنا لطف ہم نے اس اسٹوڈیو میں لیا ہے اس کلام کا، اور ایک خوبصورت سی جو فضا بنی ہے، یقیناً آپ نے بھی اس کلام سے اتنا ہی مزہ لیا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارا موضوع آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کی بے حد خوبصورت اور کتنی زیادہ اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور محترم ناظرین، صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ انسان کے جسم کی بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جبکہ جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اور یہ اللہ کے کرم سے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جو اس مہینے میں روزے نہیں رکھ رہے کہ آپ لازماً روزے رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ محترم علامہ صاحب، آپ ارشاد فرمائیے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کب فرض ہوتی ہے؟ جی، زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جو سب سے پہلے تو ہے کہ وہ مسلمان ہو، پھر جی کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ جی تو اس سے ایسے مجنوں اور ایسے لوگ نکل جاتے ہیں کہ جو نارملی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے بعد پھر عقل کا سلامت ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ پھر عقل کے بعد پھر بالغ ہونا ہے کہ بالغ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، نابالغ بچے یا بچی کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی اسی طرح پھر جب یہ شرائط پائی جائیں گی تو یہ شرائط پانے کے بعد پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ مرد کے اوپر بھی ہے اور عورت کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جی جی تو ایک آدمی اگر مالک نصاب ہے اور نصاب کو اس کا مال پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، جی مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اوپر ہے؟ جی زکوٰۃ سونے کے اوپر ہے، چاندی کے اوپر ہے، مال تجارت کے اوپر ہے، یا آپ کے پاس نقدی ہے، روپیہ پیسہ ہے، یہ چار چیزیں۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ جانوروں کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، لیکن اب چونکہ اس طرح کے حالات نہیں رہے، جی اس لیے علماء اکرام نے کہا کہ اب زکوٰۃ جو جانوروں کی ہے ان کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے، لہٰذا دور حاضر کے اندر اگر دیکھا جائے تو صرف چار چیزیں رہ گئی ہیں، یا تو سونا ہوگا، یا چاندی ہوگا، یا مال تجارت ہے، یا آپ کے پاس نقدی ہے۔ اب ان کی مقدار کیا ہوگی؟ سونا اگر صرف آپ کے پاس سونا ہے جی تو 7.5 تولے سونا اگر آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ واجب ہے۔ اسی طرح اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے مطابق آپ کے پاس مال ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کے پاس نقدی آ جاتی ہے۔ نقدی آپ کے پاس کتنی ہے؟ اب علماء اکرام نے کہا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سونے کو یا تو مقدار آپ نے شمار کرنا ہے یا پھر چاندی کو مقدار آپ نے شمار کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس چیز کو آپ مقدار شمار کریں کہ جو غرباء کے لیے حق میں بہتر ہو۔ مثال کے طور پر حسیب بھائی کہ اگر سونا 7.5 تولے سونے کی جو مقدار ہے اس کی جو مالیت ہے وہ تو لاکھوں روپے میں ہے، تو ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میرے پاس میں اگر اتنا مال ہے کہ میں اگر اس کو سونے کی مقدار کے مطابق اگر دیکھوں تو پھر تو لاکھوں روپے اس کے پاس ہوں گے تو وہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، تو پھر اس میں غریبوں کا بھلا نہیں ہے۔
لہٰذا آج اگر دیکھا جائے تو مثال کے طور پر اگر سونا 1 تولہ بھی ہو تو اس کے مقابلے میں 52.5 تولے چاندی کی جو مقدار ہے، جو اس کا جو قیمت بنتی ہے، تو وہ تقریباً برابر جا رہی ہے۔ تو اس لیے علماء اکرام نے کہا کہ اس کی جو ماپنے کا جو آلہ ہے وہ چاندی کو مقرر کیا جائے گا کہ جس میں غریبوں کا بھلا ہو۔ تو ایک آدمی کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق مال ہے، یعنی روپیہ پیسہ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر مال تجارت آ جاتا ہے۔ اب آپ کے گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے بالکل آسان طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے وہ سونا ہے، اگر تو وہ سونا ہے تو پھر اگر صرف سونا ہے تو پھر 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے۔ اگر 7 تولے بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چاندی 52.5 تولے ہے۔ اگر 52.5 تولے نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس مال ہے اور اس مال کے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان ساری چیزوں کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ مثلاً پچھلے سال آج کے دن مثال کے طور پہ 1 رمضان المبارک ہے، 1 رمضان کو آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اور اس کے بعد پھر پورا سال مال کم ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، آپ نے سال کا نہیں دیکھنا۔ آج کے دن مثلاً آج 1 رمضان ہے، پچھلے سال 1 رمضان کو آپ کے پاس اتنا مال آیا تھا کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی۔ آج 1 رمضان ہے، آج آپ نے اس کا حساب لگانا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب حساب لگایا جاتا ہے تو جو چاند کی تاریخ ہیں، چاند کی جو مہینہ ہیں، تو ان کا حساب لگایا جاتا ہے، انگریزی تاریخوں کا حساب نہیں لگایا جاتا۔ تو آج 1 رمضان کے پاس 1 رمضان ہے، اور آج آپ کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ مال تجارت ہے۔ اب مال تجارت کے اندر یعنی جب یہ اصول ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ سونا نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، وہ چاندی نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اگر وہ مال ہے تو کیا وہ مال اس مقدار کے مطابق پہنچتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق اس کی مالیت ہے؟ اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر کوئی بھی چیز لے لیں آپ، گھریلو استعمال کی جو چیزیں ہیں، اور یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ آپ کے استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے آپ کروڑوں روپے کی وہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ مثال کے طور پہ گاڑی ہے، اب دیکھا جائے گا کہ وہ گاڑی آپ نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے یا کہ تجارت کے لیے رکھی ہے۔ مال تجارت کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں نا، چوتھے نمبر پر مال تجارت ہے۔ تو اگر آپ کے پاس 10 گاڑیاں بھی ہیں جو آپ استعمال کے لیے آپ نے رکھی ہیں، تجارت کے لیے نہیں رکھی ہوئی، استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک آپ یوز کرتے ہیں، ایک آپ کا بیٹا استعمال کرتا ہے، کوئی بھائی وغیرہ، تو جب تک کہ وہ جتنی بھی چاہے مالیت ہو، اگر وہ آپ کے استعمال کے لیے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اسی طرح گھریلو ساز و سامان ہے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ تو ہم نے جو بھی چیز ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے ان چاروں چیزوں کے اندر دیکھنا ہے۔ سونا ہے اگر تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاندی ہے تو زکوٰۃ ہے، اور نقدی اگر اس مقدار کے مطابق ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق اس کی مالیت ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اور باقی جتنی بھی چیزیں دیکھنی ہیں گھر کے اندر، اگر آپ کے پاس فریج ہے تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ فریج آپ نے تجارت کے لیے رکھا ہوا، مثلا دکان کے اوپر رکھا ہوا ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ، گھریلو استعمال کے لیے تو پھر زکوٰۃ واجب۔ گھریلو استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، روزمرہ زندگی میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تجارت کی غرض سے جو چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی۔ جی محترم ناظرین، زکوٰۃ چونکہ ایک بڑا ہی طویل موضوع ہے
اور اس کو ایک پروگرام میں سمیٹنا بہت مشکل ہے. کل بھی ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. اور اگر آپ کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں. کل بھی انشاءاللہ حضرت صاحب ہمیں ٹائم دیں گے اور ہمارا یہی موضوع ہوگا. اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور محترم ناظرین، ثواب کی نیت سے ہمارا اس خوبصورت پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اپنی فرمائشیں ہمیں کمنٹ کریں. میرے ساتھ حضور کے بڑے ہی پیارے ثنا خوان عاصم ناگی صاحب بھی موجود ہیں. اگر کوئی کلام کی فرمائش ہے تو لازمی ہمیں کمنٹ کریں. محترم ناظرین، پنجتنی اسلامک میڈیا نے یہ خوبصورت پروگرام رنگ رمضان المبارک کے خوبصورت اور بابرکت گھڑیوں میں آپ ہی کے لیے سجایا ہے کہ اس سے ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری ہو سکے. اس میں زیادہ سے زیادہ اصلاحی باتیں کر سکیں، تاکہ اگر کسی ایک شخص نے بھی ان باتوں سے اپنی اصلاح کر لی تو میری پوری ٹیم کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور اس میں آپ ہمارے ساتھی بن سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. آج کے اس پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہوا جاتا ہے اور کل پھر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں دنیا نعت کا بڑا ہی چمکتا ستارہ جناب محمد عاصم ناگی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا یہ کلام پیش کریں گے. انہی کے کلام کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام وائنڈ اپ ہوگا. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. کیا بات ہے. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے حضور آپ کے ہیں. چاند تارے حضور آپ کے ہیں. بسم اللہ. پوری کائنات ہی حضور کی ہے. بے شک. پہلا شعر آپ کی نظر ہے. کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے. 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 جب اشارے حضور آپ کے ہیں. 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 سبحان اللہ. اپنے بھائیوں سے التماس کروں گا، حسیب بھائی اور بلال بھائی، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. علامہ صاحب آپ بھی. میری خوش بختی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. کیا بات. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. سب نظارے حضور آپ کے ہیں. ناظرین ہمیں سماعت کر رہے ہیں، سب کو
گناہگار بیٹھے ہیں. علامہ صاحب حسیب بھائی. ہم غلاموں کو خوف اللہ کیوں ہوگا؟ اللہ اللہ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا؟ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا؟ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا؟ ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں، جب سہارے حضور آپ کے ہیں. ہم گناہگار ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں. یہ چاند تارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں. میری یہ خوش بختی ہے کہ میری حاضری علامہ صاحب کے ہوتے ہوئے میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. علامہ صاحب ہم ایک کشتی میں سوار ہیں. حسیب بھائی اس کشتی کے سربراہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شعر آپ تمام آپ کے نظر ہو سکے تو آپ بھی شامل ہو جائیں. ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا؟ اللہ علامہ صاحب ہم کو کشتی کا خوف کیوں ہوگا؟ گناہگاروں سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب کنارے حضور آپ کے ہیں، سب کنارے حضور آپ کے ہیں. علامہ صاحب اس میری حاضری کا آخری شعر، اور اگر آپ نے میرے لیے ناچیز کے لیے دعا کر دی میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو جائے اور سب گناہگاروں پہ اللہ پاک کی رحمت ہو جائے. آپ اللہ کے آمین. بہت ہی خاص ہیں جو ہر ٹائم اس کے ذکر میں مشہور رہتے ہیں. تو اگر آپ بڑوں کی دعائیں ہم بچوں پہ جو ہے وہ آ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. میری حاضری کا آخری شعر فاطمہ علی حسن و حسین، فاطمہ علی حسن و حسین، فاطمہ علی حسن و حسین، فاطمہ علی حسین و حسین، فاطمہ علی حسن و
حسین آہا یہ پھول سارے حضور آپ کے ہیں، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، پھول سارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں، ہم بھی سارے حضور آپ کے ہیں۔ سبحان اللہ جیو